نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ناظرین کرام، جنرل نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام فضیلت رمضان لے کر خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، حق و باطل کی جنگ روز ازل سے جاری ہے، جس کی مختلف صورتیں ہر دور میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، وہ بھی ہے کہ جہاں مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک عظیم و شان معرکہ وقوع پذیر ہوا تھا، جو تاریخ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ کہلاتا ہے۔ یہ جنگ ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن یہ عظیم معرکہ ہوا، تو صبر و استقلال اور توکل کے اعلیٰ پیکر اہل ایمان، ان کو تائید الہی کی بدولت کامیابی اور فتح حاصل ہوئی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ یعنی اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ یعنی ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئی اور مسلمانوں کو فتح اور کافروں کو شکست ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر تو گردوں سے اتر سکتے ہیں فرشتے اب بھی، قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی اگر وہی ایمان صحابہ کرام جیسا غزوہ بدر میں تھا، آج بھی ہمارا رب وہی ہے، آج بھی ہمارا دین برحق ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی ہیں، آج بھی ہماری مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ نستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہاری دعاؤں کو قبول کیا۔ تو میں انی ممد لکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہیں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے مدد دینے والا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی اس بے سر و سامانی کے عالم کو جو ہے وہ جب ملاحظہ کیا تو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا، اے رب العالمین، آج یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لیوا اور کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حفیظ جلندری مرحوم نے خوب لکھا تھا کہ فضائے بدر کو ایک آب بیتی سے یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدھ کے بدر کے دن جو ہے وہ موقع پر مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ تعداد میں وہ 1000 ہیں، اور آپ کے اصحاب ایک روایت کے مطابق 313 ہیں، دوسری روایت کے مطابق 319 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ مولا، جو مدد کا وعدہ تو نے مجھ سے فرمایا ہوا ہے اس کو پورا کر دے، الہی اپنی مدد تو عنایت فرما، اور مولا کریم اس مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد فرما،
اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر شریف اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے وہ چادر مبارک آپ کے دوش اقدس پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ، اب آپ کی مناجات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کافی ہو گئی ہیں، وہ جلد اپنا وعدہ پورا فرما دے گا۔ یعنی اس قدر گریہ زاری کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے۔ اب اندازہ لگائیے، غزوہ بدر کو 1400 سال سے زائد گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اس کی یاد مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ صدیوں بعد بھی آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش کا اور مسلمانوں کی فتح و کامیابی کی گواہی دے رہا ہے کہ موجودہ دور میں اب مسلمانوں کی جو زوال ہے، مسلمانوں کی جو بہت شکستہ حالت ہے اور کفار کا جو غلبہ ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس تمام وسائل موجود ہونے کے بعد وہ بدر جیسا جذبہ نہیں ہے۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 لشکر نہیں ملتا۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی مقدار میں تھا، یہاں تک کہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے نصب کرتے، اور ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں ہوتی تھیں، آلات طرب ہوتے تھے، آلات حرب بھی ان کے پاس موجود تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان، ان کے پاس ایک خیمہ تک بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھونپڑی تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس عریش کی جگہ پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو اہل بدر کی یادگار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ مبارک کا شروع ہونے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہمیں ابو سفیان کی آمد کی خبر ملی تو حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بولے کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اگر آپ حکم دیں ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان گھوڑوں کے سینے برق غماز یعنی یمن کا جو آخری شہر ہے اور مدینہ منورہ سے بہت دور ہے، ہم وہاں تک مار دیں گے، وہاں تک لے جائیں گے، اگر ہم ایسا بھی آپ کہیں تو ہم ضرور کریں گے، یعنی جو کچھ بھی آپ فرمائیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ راوی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا تو لوگ آپ کے ساتھ چل دیے، کچھ سواریوں پر، کچھ پیدل، یہاں تک کہ میدان بدر میں اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فرمایا ھذا مصرع فلان، یہاں پر کل فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، یہ جگہ فلاں کی مقتل گاہ ہے، یہاں پر فلاں شخص یہاں پر قتل ہوا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں فما مات احدہم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی قتل کی نشاندہی کی تھی اس سے کوئی ذرہ برابر بھی کسی کافر نے تجاوز نہیں کیا، ادھر ادھر نہیں مرا۔ اس سے یہ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے موت کا وقت بھی، ہر ایک کے موت کی جگہ بھی اور اس کی موت کی کیفیت کی بھی خبر دے دی، اور آپ نے ایڈوانس ہی بتا دیا کہ کون کب کہاں اور کیسے مرے گا، کافر ہو کر مرے گا یا مومن ہو کر مرے گا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اور پھر صحیح مسلم شریف میں ایک روایت موجود، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی قتل گاہیں دکھاتے ہوئے فرمایا کہ ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، کہ کل اللہ نے چاہا تو فلاں کافر یہاں پر قتل ہوگا۔
جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا وہیں ان کی لاشیں گریں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار کی لاشیں جو ہیں وہ ایک کنویں میں پھینک دی گئی۔ اب وہ کنواں ان کی لاشوں سے بھر گیا، بدر کا کنواں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے ان اہل کفار کی لاشوں کو مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، فلاں بن فلاں یا فلان بن فلاں ہل وجدتم ما وعد ربکم، اے فلاں بن فلاں کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پا لیا ہے؟ حل وجدتم ما وعدکم، ایک اور روایت میں وعدکم اللہ ورسولہ حقا، کیا اللہ رسول کے وعدے کو حق تم نے پا لیا ہے؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی اللہ حقا، بے شک میرے رب نے میرے ساتھ جو مدد کا وعدہ کیا تھا میں نے رب کے وعدے کو حق پا لیا ہے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ آپ ان بے جسموں سے، ان جو بے روح ہیں ان سے باتیں کر رہے ہیں، جو ایسے جسموں سے جس میں روح ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم غیر انهم لا يستطيعون ان يردوا علی شیئا، فرمایا جو میں جانتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے، مگر ان کو طاقت نہیں ہے کہ مجھے جواب دے سکیں۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی جتنا تم سنتے ہو اتنا یہ بھی سنتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مردے جو ہے وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں وہ سنتے ہیں مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مسلمان تو بدرجہ اولا سنتے ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ کا حکم ہے، یہ بھی مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور وانتم سلفنا ونحن بالعصر وانا انشاءاللہ بکم لاحقون، ان کو کہو۔ اور شریعت میں ناظرین کرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلام کرنا اس کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو اور جواب دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، جو سنتا نہیں ہے اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سویا ہوا ہے، آپ سلام کرتے ہیں، نہیں سن سکتا، شریعت میں اس کو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی جو شخص سن تو سکتا ہے مگر جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سلام کرنا شریعت میں اس کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو، جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ تو اس لیے شریعت جب حکم دیتی ہے قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو، معلوم ہوا کہ اہل ایمان سنتے بھی ہیں اور اس کو چاہتے ہیں وہ جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ اور پھر جب عام مسلمانوں کی یہ سننے کی کیفیت ہے تو پھر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی سماعتوں کا کیا کہنا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جب میت کو دفنا کر اس کے ساتھی وتولی عنہ اصحابہ، اس کے ساتھی واپس لوٹ آتے ہیں، حتی یسمعوا خرق نعالہم، یہاں تک کہ وہ مردہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین یہ ضمناً ایک مسئلہ آ گیا تھا، میں نے اس پر بھی چند کلام جو ہے وہ عرض کر دیا ہے۔ غزوہ بدر میں جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام نے شجاعت کے جوہر دکھائے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کے مقابلے میں نکلے، حضرت عمر فاروق اپنے ماموں کے مقابلے میں نکلے، اور یعنی اس میں جہاں عظیم و شان ان بڑے لوگوں نے جوہر دکھائے وہیں کم سن بچے بھی پیچھے نہ رہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں انصار کے 2 چھوٹے بچوں کو دیکھا، میں نے تمنا کی کہ ان میں سے میں بھی ان جیسے بہادروں کے درمیان ہوتا۔ تو ان میں سے ایک نے مجھے اشارہ کیا، کہا کہ ہے چچا جان حل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھتیجے، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بولا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے،
ہم نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں بکتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب تک ہم میں سے کوئی مر نہیں جائے گا اس وقت تک ہم نہیں چھوڑیں گے ابو جہل کو۔ ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ دیکھو وہ سامنے جو کھڑا ہے وہ ابو جہل ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ فرماتے ہیں وہ دونوں ننھے بچے اپنی تلواریں لے کر ابو جہل پر اس طرح سے جا کر جھپٹ کر مارا کہ اس کو قتل کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ابو جہل تو تو سردار ہے، تجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا، دیکھو تو صحیح اس کی زین کہاں ہے۔ اس نے جب نیچے جھک کے گھوڑے کی زین کی طرف توجہ کی، ادھر سے انہوں نے تلوار ماری، اس کی گردن جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ایکم ما قتلہ، کہ تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ ہر ایک نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہل مسکما سیفکما، کیا تم نے اپنی تلواریں پونچھ لی ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ دونوں بولے نہیں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواریں دیکھیں تو ان دونوں پر جو ہے وہ خون موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کلاکما قتلما، تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ اور وہ دونوں حضرات حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا معوذ، اور معاذ ان کے نام جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان میں سے ایک کا نام سیدنا معاذ بن عفر تھا اور دوسرے سیدنا معاذ بن جمو تھے۔ تو یہ دونوں روایتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ یہ دونوں حضرات اخیافی یعنی ماں شریکے یہ بھائی تھے، اور ان کی والدہ کا نام افرا تھا، جن میں سے ایک کے خاوند کا نام عمر بن جمو ہے، دوسرے کے خاوند کا نام حارث ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں کی جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس مارکے میں جو صحابہ کرام ان میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار یہ جو ہے شہید ہوئے، اور جو ادھر کفار میں سے ان کے 70 لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے، یعنی 70 ہی مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جنگ جو ہے یہ ایک عظیم مارکہ تھا، اس سے ایمان والوں کو کئی سبق ملتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں جہاں ہر طرف مسلمانوں پر باطل کی یلغار ہے، عالمی سطح پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور سائنس و ٹیکنالوجی کے نشے میں عالم کفر جو ہے وہ مدہوش ہو کر نت نئی ایجادات کی مستی میں مسلمانوں کو تختہ مشق کا وہ تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں یہ حالات اس بات کا شدت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں ویسا تقوی جیسے اہل بدر کا تھا ویسی پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، ویسی ہمت اور جذبہ اور جان نثاری سے سرشار ہو کر اگر ہم اللہ کریم کی عبادت کریں گے، قرآن کریم سے ہدایت کرتے ہوئے تقوی کے نور کے ساتھ سچے جذبوں کے ساتھ آراستہ ہوں گے، تو باطل قوت ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ تو ضرورت ہم اس امر کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر دین متین کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے اور آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔